تمام سننے والے سامعین کو السلام علیکم۔ یزید نے نواسہ رسول کو قتل کروا دیا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا اس ظلم سے سارے عرب کے لوگ میری بیعت کریں گے، کوئی بھی میرے خلاف حسین کے بعد سر نہیں اٹھائے گا۔ لیکن جب رسول اللہ کی بیٹیاں قید ہو کر شام کے بازاروں سے گزری تو ان کے خطبے سنتے سنتے لوگوں کے مردہ ضمیر بھی جاگ گئے اور دلوں میں یزید کے خلاف بغاوت پیدا ہو گئی۔ ہر کوئی یہی سوچنے لگا کہ اسلام اللہ کا دین ہے، محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہے اور یہ خاندان اللہ کا محبوب ترین خاندان ہے۔ جس نے اس کے ساتھ ظلم کیا اس کو بادشاہ کہنا سب سے بڑا گناہ ہوگا۔ اور یوں مدینے والوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ یزید نے مدینے پر حملہ کیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 3 دن تک یزید کی فوج مدینے مسجد نبوی میں اپنے گھوڑوں کو اصحاب رسول کے ناموس کے ساتھ بے حرمتی کرتے رہے، اور یوں مکے سے بھی یزید کے ساتھ بغاوت بڑھنے لگی۔ پھر یزید نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور خانہ کعبہ کو آگ لگا دی۔ ہر کوئی یزید پر لعنت کرتا رہا، لیکن یزید کو کسی کو بھی اپنے خلاف دیکھتا تو اس کا سر قلم کرا دیتا تھا۔ لیکن ایک ایسی عدالت ہے جو صرف انصاف کرتی ہے اور وہ ہے اللہ کی عدالت۔ واقعہ کربلا کچھ ہی دنوں بعد یزید ایک ہلاکت خیز اور موذی مرض میں مبتلا ہوا۔ جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، اسی طرح یزید بھی تڑپتا رہتا تھا۔ اس کی آنتیں جلنے لگی تھی۔ اس کے دور کے حکیم بھی پریشان تھے کہ یہ کیسی بدترین بیماری ہے۔ یزید کو اتنی پیاس لگتی تھی کہ وہ پانی کے لیے ترستا رہتا تھا، لیکن جب وہ پانی پیتا وہی پانی اس کے پیٹ کو جلاتا تھا۔ وہ اپنا سر پیٹتا رہتا تھا۔ اس کے محل کے لوگ کہتے تھے کہ یہ سب عذاب حسین ابن علی کو پیاسا رکھنے کی بدولت ہے۔ جب وہ مرنے لگا تو اپنے بیٹے معاویہ بن یزید کو اپنے بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہا تھا کہ اس کے بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور نہایت ہی ذلت اور حقارت سے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں میں اسے ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ اس لعنتی یزید سے اتنی گندی بدبو آتی کہ کوئی بھی اس کے پاس نہ جاتا تھا۔ عجیب قہر الہی تھا کہ پانی پی کر بھی تڑپتا رہتا اور پانی کے بغیر بھی تڑپتا رہتا تھا۔ اس دور کے حکیم اس کو نشہ آور مشروب پلاتے کہ یہ جب تک نشے میں رہے گا تو سکون میں رہے گا۔ نشے کی حالت میں رہتا تھا۔ ایک دن کہنے لگا، میرا وہ بندر کہاں ہے جو میرے ساتھ رہتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ شاید جنگل کی طرف نکلا ہے، تو نشے کی حالت میں ہی اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر جنگل کی طرف نکلا تو گھوڑے نے نواسہ رسول کے قاتل کو اپنی پیٹھ پر سے گرا دیا اور یزید کا پاؤں گھوڑے کی لگام میں پھنس گیا اور وہ گھوڑا دوڑاتا رہا اور یزید کا سر ایک پتھر سے جا لگا۔ لیکن وہ گھوڑا نہ رکا یہاں تک کہ یزید کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا۔ چند روز اس کی لاش چیل کووں کی دعوت میں رہی۔ بالآخر اس کے سپاہی وہاں پہنچے۔ اس کی لاش میں ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا۔ یزید کو ایک گڑھا کھود کر اس میں دفن کیا گیا۔ یزید کی قبر شام کے کسی گندگی کے ڈھیر میں دبی ہوئی ہے۔ لوگ اس پر لعنت کرتے ہیں۔ کفر کی حکومت تو قائم ہو سکتی ہے مگر ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی۔ یزید نشان عبرت بن گیا۔ اس زمین پر جو بھی ظلم کرے گا اللہ اس کا نام ختم کر دے گا اور آنے والی نسلوں کے لیے اس کو نشان عبرت بنا دے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔